الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان اباہ اتى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما كان لي فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ولدک نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارجعه الى آخر الحدیث۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس کے راوی ہیں بہت مشہور صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما۔ اور یہ واقعہ جو اس روایت میں ہے وہ بھی انہی سے متعلق ہے، انہی کے بارے میں ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، اور ان کے والد حضرت بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے ان صحابہ میں ہیں جو ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے۔ چنانچہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جو 70 لوگ مدینہ سے گئے تھے اور مکے میں ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں ان کے والد بشیر ابن سعد بھی موجود تھے۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور کے بھانجے اور عمرہ بنت رواحہ ان کی والدہ ہیں، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ اور بڑے جلیل القدر صحابی میں خود ان کے والد بھی تھے، اور یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کا بچپن گزرا ہے۔ خاص طور پہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت ان کی عمر 2 یا 3 سال کی تھی۔ یہ وہی صحابی ہیں مدینے میں ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے نعمان ابن بشیر ہیں، اور مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ تو جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت ان کی عمر 2-3 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ وعظ فرماتے، خطبہ دیا کرتے، تو آپ آگے جا کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کئی بار ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں جگ جگ کر کے انہوں نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا، گویا کہ بہت بافیض بچپن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تقریباً 64 سال کی ان کی عمر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کہ جب ان کے بچپن میں ہی لے کے گئے تھے ان کے والد، اسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ بڑی سعادت کی زندگی گزارے گا اور شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ چنانچہ راستے میں ہی
سن 65 ہجری کا واقعہ ہے، ان کو شہید کر دیا گیا، شہادت کی موت حاصل ہوئی۔ بہرحال یہ صحابی ہیں، والدین کی نظر میں بڑے محبوب تھے۔ قدرتی طور پر ماں باپ کو بعض بچوں سے خصوصی لگاؤ ہوتا ہے، تو عام حالات میں تو اولاد کے درمیان برابری کرنی ضروری ہے، لیکن قدرتی طور پر کسی بچے کی طرف طبیعت کا رجحان ہو جاتا ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ قدرتی طور پر بعض خوبیوں کی وجہ سے کسی ایک اولاد کی طرف ماں باپ کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ ماں باپ گویا کہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ والدین کی نظر میں دیگر بھائی بہنوں کے مقابلے میں یہ بڑے محبوب تھے، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد صاحب ان کو لے کے جایا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے ان کی والدہ نے حضرت نعمان ابن بشیر کو حضرت بشیر ابن سعد کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اپنی جائیداد انہی کو دے دیں گے۔ صحابہ کے درمیان بہت سے واقعات پیش آئے اس لیے بھی کہ بعد میں اس کے ذریعے امت کو مسائل کا علم ہوا۔ اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا تو پھر بعد کے لوگوں کے مسائل حل نہ ہوں۔ تو والدین کی خواہش تھی کہ مال و جائیداد سب انہی کو دے دیتے ہیں، اور والدہ اس پہ اصرار بھی کیا کرتی تھی۔ کئی بار ان کی والدہ حضرت عمرہ بنت رواحہ نے اپنے شوہر بشیر ابن سعد سے کہا کہ ایسا کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کچھ ارادہ ہوا تو والدہ نے کہا کہ نہیں، کام ایسا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کریں گے اس پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیتے ہیں، یعنی آپ کے علم میں لاتے ہوئے، آپ کو گواہ بناتے ہوئے ہم سارا کام کریں گے۔ چنانچہ اسی موقع پہ ان کے والد ان کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بتایا، ساری بات بتائی کہ اس طرح کا ہم لوگوں کا ارادہ ہے، اس پر ہم آپ کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو، تمام اولاد کو ایسا دیا ہے یا صرف ان کو دے رہے ہیں؟ فقال لا، کہا نہیں، سب کو نہیں دیا ہے، بس ان کو اس طرح ہم دے رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے تو غلام دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی دے رہے ہیں، بس ان کو دے رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو واپس لے لو، واپس لے لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا فی اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو، تم مجھے اس معاملے میں گواہ بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، انی لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، ایک ظالمانہ معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اور بعض روایات جہاں پہ ہیں اس میں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشیر، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری تمام اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ چاہتے ہو تو پھر یہ قدم مت اٹھاؤ، تمام اولاد کے درمیان برابری کرو،
یہ مختلف روایات کا مجموعہ ہے، متفق بخاری میں، مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کی روشنی میں علماء نے جو لکھا ہے اور اس روایت کا جو پیغام ہے کہ دیکھیے، ماں کی یا باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کی ہی ہوتی ہے، اور شرعی قانون کے مطابق، قانون وراثت کے مطابق وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ جب بھی کسی انسان کا انتقال ہوگا تو انتقال کے آخری لمحے میں اس کی ملکیت اس کے وارثین کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور وارثین کی تفصیل شریعت میں بیان کر دی گئی ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، والد کا، ماں کا، بیوی کا۔ کچھ لوگ ذوی الفروض ہیں کہ ان کے حصے مقرر ہیں کہ کن حالات میں ان کو کتنا ملے گا، اور ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹا بیٹی کا ہو جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ۔ تو وراثت کا پورا نظام اور قانون مقرر ہے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی چھوڑی ہوئی تمام تر چیزیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑی چیز ہو، معمولی چیز ہو، چاہے قیمتی چیز ہو، تمام کی تمام چیزیں مال وراثت بن جاتی ہیں، اور اس میں ان کے تمام وارثین اپنے اپنے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصوں کے مطابق حصے دار بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کسی ایک اولاد کا اس میں سے کوئی چیز لینا کہ نہیں، ابا کی یہ گھڑی ہے میں رکھ لیتا ہوں، یا اماں کی یہ چھین ہے یہ میں رکھ لیتا ہوں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز میں تمام کے تمام وارثین حصے دار بن جاتے ہیں۔ اس کا حصہ لگایا جائے گا، حصہ لگانے کے بعد ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق دے دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی نہیں لینا چاہتا ہے تو اپنا حصہ چھوڑ دے تو دوسروں تمام لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو انتقال کے بعد تو مال قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوگا، اور وہ قانون وراثت قرآن کریم کی آیات میں اور احادیث میں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں اگر کوئی چیز کسی کو دے رہا ہو تو وہ اس کا مالک ہے، اور اپنی ملکیت میں انسان کو تصرف کا پورا اختیار ہے۔ اپنا مال بیچ دے، اپنا مال کسی کو وقف کر دے، اپنا مال کسی کو ہبہ کر دے، اپنے مال کا وہ مالک ہے، مختار ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن شریعت اس بات پر بھی نظر رکھتی ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو گھر ٹوٹنے اور فتنہ و فساد کا ذریعہ بنے۔ مالک کے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن اختیار کو بھی صحیح رخ دیا جائے تو کام اچھا ہوتا ہے۔ اختیار کا غلط استعمال بھی انسان کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے پیسوں کا مالک ہے، بیچ روڈ پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی کرنا شروع کر دے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اختیار کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ ملنے کے بعد تو قانون وراثت کے مطابق جس کو جو ملنا ہوگا وہ ملے گا، لیکن زندگی میں تم اگر کسی کو دے رہے ہو، ہبہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ فرمایا کہ یہاں پہ اولاد کے درمیان ہبہ میں برابری کرو، ہبہ میں برابری کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی وجہ سے کہ فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، علماء نے لکھا ہے کہ قانون وراثت الگ ہے، نظام ہبہ الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ زندگی میں اگر ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز دے رہے ہیں
تو وہاں برابری اس طرح کرنی چاہیے کہ جتنا بیٹا کو دے رہا ہو بیٹی کو بھی اتنا ہی دے. کیوں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، وہ قانون وراثت ہے. زندگی میں دے رہا ہے، بیٹا بیٹی کے درمیان برابری کرے، ہر بیٹے کو برابر دے، بیٹی کو بھی اتنا ہی دے، تاکہ کسی اولاد کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے والد نے ہمیں نظر انداز کیا. کیونکہ ایک بدگمانی بہت سے فتنوں کو پیدا کرتی ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی بدگمانی پر بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے. کتنے خاندانی اختلافات کی بنیاد صرف بدگمانی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. بس ایک بات دل میں بیٹھ گئی ہے، بیٹے کے دماغ میں یا بیٹی کے دماغ میں یا بہو کے دماغ میں یا والدہ کے دماغ میں، اور اس بدگمانی کی وجہ سے گھر ایسا ٹوٹنے کے دہانے پہ ہے کہ اپنوں کے درمیان سلام کلام نہیں ہے. یہ چھوٹی سی بدگمانی کو اگر رفع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو مسائل حل ہو جائیں. آپ زیادہ تر دیکھیے کہ گھریلو مسائل کی بنیاد بدگمانیاں زیادہ ہیں. ہم لوگوں کو بارہا اس طرح کے واقعات پیش آتے، جب جانبین کو سنتے تو سمجھ میں آتا کہ لوگوں نے دل کو تار بنا رکھا ہے. تھوڑا سا مسئلہ حل کر دیا جائے، وہ ایک پوائنٹ کا مسئلہ حل کیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے گھریلو مسائل میں خاص طور پہ وہ راہ اختیار کرنی چاہیے کہ بدگمانی بڑھے نہیں، ورنہ معاملہ بہت خراب ہوگا. اور ان بدگمانی بڑھنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے، کسی کو کچھ بڑھ کے دے دینا، کسی کو نہیں دینا، یہ ذریعہ بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جوڑنے والا کام کرو، توڑنے والا کام نہ کرو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو. اسی لیے عام حالات میں حکم یہی ہے کہ زندگی میں اگر ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ دے رہے ہیں تو برابری کرنا چاہیے. دیکھیں کیا سوال کیا، ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء. بتاؤ بشیر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمام کے تمام بچے تمہارے ساتھ یکساں اچھا سلوک کریں؟ جس طرح تم ہر ایک سے یکساں اچھا سلوک کے طلبگار ہو، متمنی ہو، تو تمہاری طرف سے بھی ویسا ہی قدم اٹھانا چاہیے کہ سب کے ساتھ یکساں ہمدردی کا اظہار ہو. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اس لیے اولاد کے درمیان زندگی میں داد و دہیش میں برابری کرنی چاہیے، ورنہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، زندگی میں اولاد نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن مرنے کے بعد بولتے ہوئے بھائی میرے والد صاحب ایسا کر کے چلے گئے، میری والدہ ایسا کر کے چلی گئی، یہ ذکر خیر نہیں ہے. کہیں نہ کہیں دل میں ایک چبھن ہے، اور وہ چبھن، وہ تکلیف بہت سے حسن سلوک سے اس اولاد کو روکتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، معاشرتی چیزیں، جہاں ہم سے چوک ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم خود بھی گنہگار بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو گنہگار بننے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، اولاد کے درمیان برابری کرو. ہاں، جیسا کہ میں نے کہا کہ مال کے اصل مالک تو ماں باپ ہے، والد کا مال ہے تو والد مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے مصلحتوں کی بنیاد پر کمی زیادتی بھی کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، مصلحتوں کی بنیاد پر. مثال کے طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری فلاں کو مالی طور پہ ضروریات کم ہیں، دوسروں کی ضروریات کچھ زیادہ ہیں، دوسرا زیادہ مستحق ہے، یا یہ کہ فلاں کا رجحان دینی ہے، فلاں کو ملے گا تو اس کو کار خیر میں لگائے گا، فلاں کے مزاج میں بے دینی ہے وہ اس کو دنیاوی چیزوں میں لگا دے گا. تو بعض دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی بنیاد پر جو واقعی بنیاد ہو، کمی زیادتی کرنے کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں فرق. لیکن ایسے موقع پہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تھوڑی وضاحت بھی کر دے.
بہت سی مرتبہ خاموش بھی رہنے سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تھوڑا سا 2 لفظ وضاحت کے بول دیے جائیں تو کتنی بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو کمی زیادتی کی بھی اجازت ہے، لیکن اس میں بعض مرتبہ بعض لوگ آنکھ کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے، ایک حدیث ہے، اگر کوئی شخص کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا، اس اقدام کا مقصد اپنے بعض وارثین کو وراثت سے محروم کر دینا ہے. کسی سے ہے چڑ، بھائی اس مال کے آپ حقیقی مالک نہیں ہیں. ہمارا آپ دنیا میں جس چیز کے مالک ہیں یہ وقتی طور پہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو ملکیت دی ہے، اصل مالک تو اللہ ہے، حقیقی مالک نہیں ہے. تو ذرا چلائیے اپنی مرضی، لیکن مکمل اپنے آپ کو شریعت سے آزاد نہ کر لیجیے. فرمایا اگر کوئی شخص من فر من میراث وارثہ، کہ جو شخص اپنے وارث کو اس کی میراث سے محروم کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، روایت کہتی ہے، حدیث پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے. کیا پتہ چلا کہ اپنی دشمنی کو اپنی آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہ بنائیے، چھوڑ دیجیے، نہیں دیجیے. اللہ کے قانون کے مطابق جس کو جو ملنا ہے مل جائے گا. آپ مزید کچھ نہ بنائیے، اپنی آخرت بنانے میں لگا دیجیے اپنے پیسے. لیکن بلا وجہ اس طرح کے اقدام کرنا کہ زندگی، بعض لوگ چڑ میں ایسا کرتے ہیں کہ اچھا فلاں ایسا کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں فلاں کو پورا لکھ کر کے دے کر کے مالک بنا کر کے چلا گیا. بعد میں دوسرے وہ بات مخفی رہتی، ان کے انتقال کے بعد پیپرز نکلنے شروع ہوتے، ارے ایسا کر کے چلے گئے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض شرعی مصلحتوں کی بنیاد پر کچھ کمی زیادتی، کسی کو کچھ بڑھ کے دے دیا، جیسے کسی کے پاس بیٹیاں زیادہ ہے، کسی کے اخراجات زیادہ ہیں، یا کوئی بچہ بیمار ہے اس کے مالی مسائل ہیں، تو کوئی خاص مصلحت ہو تو اس مصلحت کی بنیاد پر کمی زیادتی کرنے کی اجازت ہے. لیکن بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، عام حالات میں برابری کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ اولاد کے درمیان کسی ایک کو محروم کرنے والا سرے سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت معتبر نہیں. وارث کے لیے وصیت معتبر نہیں. مثال کے طور پر زندگی میں کسی کو دے دیا، مالک بنا دیا اور اس کے قبضے میں بھی دے دیا، تب تو وہ چیز اس کی ہو گئی. قبضے میں بھی دینا ضروری ہے، ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے قبضہ ضروری ہے، دے کر کے اس کے حوالے کر دیا، تب تو گویا کہ وہ چیز جس کو دیا تھا اس کی ہو گئی. لیکن ہر وہ چیز جس کے ساتھ جس میں ایسا اس نے نہیں کیا، کسی کے قبضے میں نہیں دیا، کسی کے تصرف میں نہیں دیا، اپنے نام پہ رکھا رہا، صرف بول دیا کہ فلاں چیز فلاں کو، فلاں چیز تم فلاں لے لو، فلاں چیز فلاں لے لو. ہاں یہاں پہ اب 2 شکل بنتی ہے. والد نے زندگی میں کہا زبانی طور پہ، اور اولاد بھی سب متفق نے کہا ہاں ابا نے جیسا جیسا کہا تھا ہم لوگ ویسا ویسا کر لیں گے. سب متفق ہیں، سب خوشی سے اس کو قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مرضی ہے، کوئی کم لے لے کوئی زیادہ لے لے. بھائی مثال کے طور پر کوئی چیز 10 لوگوں میں مشترک ہے اور 10 لوگ اس کو خوشی سے ایسا ویسا کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں. لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ بھائی ایسا ایسا یہ بلڈنگ تم لے لینا، فلاں فلیٹ تم لے لینا اور فلاں کو مت دینا، فرمایا لا وصیت لوارث، اس طرح کا وصیت نامہ لکھ دیا یا کچھ بھی کر دیا تو وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں.
وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وصیت میں کسی کو اس نے لکھ بھی دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے کسی فلاں کو کچھ نہیں دیا جائے، اگر اس نے ایسا لکھ بھی دیا ہے، عقد کرنے کی تحریر لکھ بھی دی ہے، تو اس تحریر کا عند اللہ شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، ایک وارث کی حیثیت سے وہ بھی مانا جائے گا، اور جتنا عام وارث کو قانون وراثت کے تحت ملے گا اس سے بھی وہ مال ملے گا۔ کیوں؟ آپ کی وہی بات معتبر ہوگی جو شریعت میں جائز ہے۔ جو بات آپ کی شریعت کی تعلیم کے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، آپ کی وہ بات کل عدم ہو جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ، عام حالات میں برابری کرنا چاہیے، وارثین میں سے کسی کو محروم کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض مصلحتوں کی وجہ سے کسی کو کچھ بڑھ کے کسی کو کم دیں، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہ وراثت میں نہیں۔ ہاں وراثت میں اگر کوئی اپنی مرضی سے کچھ چھوڑنا چاہے کہ بھئی اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے، میں نہیں لیتا ہوں، میں نہیں لوں گی، لیکن فقہ نے وہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ قبل از وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے تقسیم کر کے ہر ایک کے حصے کی تعیین کر دی جائے کہ بہن تمہارا اتنا ہے، بھائی تمہارا اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، فلاں اتنا ہے۔ اس کے بعد جو لینا چاہے لے لے، نہ لینا چاہے کوئی ایک چیز چھوٹی چیز لے کر کے کہ نہیں بھائی میں فلاں چیز لے لوں گا، باقی تم لوگ لے لو، گنجائش۔ ایک غلطی چلتی ہے لوگوں میں، اور اس طرح کے بھی کئی مسائل آتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے مالی حالات بھی یکساں نہیں ہیں۔ بعض وارثین مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، بعض وارثین کی وہ استحکام حاصل نہیں ہوتا۔ کرتے کیا ہیں کہ بھائی خاص طور پہ جن کو مالی استحکام ہوتا ہے وہ دو قدم آگے بڑھ کے نہیں عباس چلے گئے نا، ان کے نام پہ مسجد بنا دیں گے، ان کے پیسے سے مسجد بنا دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ بہت آگے بڑھ بڑھ کے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جذبہ اچھا ہے، لیکن یہ جذبہ ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمام بخوشی اس کام کو کرنا چاہیں بڑی اچھی بات ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شکل یہ بھی ہے کہ ان کے بعد، ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی آخرت اور ان کے ثواب والے اعمال کیے جائیں، ان کے لیے کار خیر کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، صدقہ جاریہ کا انتظام کیا جائے۔ یہ اولاد کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسا کریں، لیکن اس کے لیے ظالمانہ طریقہ نہیں ہو۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ کیا ہے کہ پہلے قانون وراثت کے مطابق ہر ایک کے حصے کی تعیین کر کے اس کو دے دیا جائے، پھر اس کے بعد اپنی اپنی مرضی سے مشترکہ طور پہ یا انفرادی طور پہ جس کی مرضی ہو والدین کی طرف سے کچھ کار خیر کرنے کی کرے، جو نہیں کرے ان پر کوئی دباؤ بھی نہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی حالات آئے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، بھائی ابا مر گئے تھے، پیسے اتنے تھے، ہم نے تو ان کی طرف سے مسجد بنا دی، اب کیا کرتے، تم لیتے تو بولو میں دیتا ہوں۔ اب ایسے موقع پہ انسان نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے۔ ضرورت مند بھی ہے، لینے کی ضرورت بھی ہے، اور لینے کے والا ماحول بھی نہیں ہے، لیتے تو بولو میں دیتا ہوں۔ اب کون ہوگا جو ایسے موقع پہ بولے گا کہ بھائی نہیں بھائی مجھے چاہیے ہی، تم اپنا فلیٹ بیچ کر کے دو، مسجد کا وہ حصہ توڑ کے دو؟ نہیں، یہ ظالمانہ عقل کیا ہے؟ پہلے ہر ایک کو اس کا حصہ دے دو، اس کے بعد انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ پھر بعد میں ماحول بنے، نیکی کیجئے، خیر کیجئے، لیکن اس خیر میں ظلم و جبر نہ کیجئے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں جو آخری جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، کہ دیکھو جب معاملہ ایسا ہے کہ تم نے سب کو اتنا اتنا نہیں دیا ہے، سب کے ساتھ برابری نہیں کی ہے، تو اب مجھے اس معاملے میں گواہ نہ بناؤ، کیونکہ میں کسی ظالمانہ معاملے میں گواہ نہیں بنوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ایسی چیزوں میں حصے دار
اور اس عمل کا مددگار نہیں بننا چاہیے جس میں ظلم کا پہلو ہو، جس میں ظلم کا پہلو ہو یا جس کا کوئی پہلو ناجائز ہو، شریعت کی تعلیم کے خلاف ہو، تو ہم اس چیز کا حصہ نہ بنیں، ہم اس میں مددگار نہ بنیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس معاملے میں اپنے آپ کو کہا، بھائی میں تو اس معاملے میں تمہارا گواہ نہیں بن سکتا ہوں، یہی ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اسی سے علماء نے لکھا، اور بھی روایات ہے کہ ہر وہ معاملہ جس کا تعلق حرام سے ہو، جس کا تعلق ظلم سے ہو، اس میں اپنے آپ کو کسی بھی حیثیت سے شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر۔ سودی معاملے میں معاملہ غلط ہے نا، وہاں کہا کہ دیکھو تم لکھو بھی نہیں اس کو، اور تم اس معاملے میں گواہ بھی نہ بنو، کیونکہ یہ سب تعاون کا کردار ہے، یہ بھی گواہ بننا بھی ایک کردار ہے، ایک رول ہے، لکھنا بھی ایک رول ہے۔ فرمایا کہ ناجائز معاملے میں تمہارا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، بس ایک رول رکھو، اس ناجائز کو ناجائز کہنے کا، اس غلط کو غلط کہنے کا، اس کی اصلاح کا جو رول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، کہا کہ دیکھو تمہارا یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کو بدلو، اس کو صحیح کرو، یہ رول ہونا چاہیے، اس کام کو آگے بڑھانے والا رول نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم سب کو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر کام کو کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔